مولانا محمد صدیق ارکانی صاحب استاد الحدیث جامعہ احتشامیہ جیکب لائن کراچی کو مائک پر زحمت دوں گا کہ آپ تشریف لائے اور اپنے اظہار خیال فرمائے۔ تشریف لا رہے ہیں استاد العلماء حضرت مولانا محمد صدیق ارکانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ میرے محترم حضرات علماء کرام، یہ میری سعادت ہے، مجھے یہاں آنے کی توفیق ہو گئی ہے۔ تو یہ ایسی کوئی تقریب نہیں ہے جہاں لمبا چوڑا بیان ہو۔ یہ فضلہ جو نوجوان فاضل ہوئے، یہ اطلاع ملی ہے کہ ان کو دستار فضیلت دی جائے گی یا حوصلہ افزائی ہوگی۔ میں صرف یہ بات کہنا چاہوں گا، ان نوجوانوں کے اندر بڑی صلاحیت ہے، صرف اتنی سی بات ہے ان کے پیچھے کوئی روحانی مربی ہو، صحیح گائیڈ کرے، یہ پوری دنیا کو بھی فتح کر سکتے ہیں۔ اس چیز کی کمی کو اگر دور ہو جائے، پیچھے کوئی بڑے عالم یا روحانی مربی جس کو ہم مرشد بھی کہہ سکتے ہیں، پیر صاحب بھی کہہ سکتے ہیں، پھر ان جوانوں سے بڑا کام لیا جا سکتا ہے۔ میں مختصر انداز میں ایک تھوڑا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دوں شیخ الحدیث صاحب سے معذرت کے ساتھ۔ یہ 1941-42 ہی کا واقعہ ہے۔ 1939 میں دوسری عالمگیر جنگ شروع ہو گئی، 45 تک رہی ہے، جس کو عالمگیر جنگ کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی آخری درس حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، ٹھیک۔ اس کے بعد انہوں نے دو جوانوں کی طرف اشارہ کیا، کہہ رہا آپ حضرات تنہائی میں مجھے سے مل لیجئے گا۔ اس میں سے ایک جوان پٹھان ہے، پشاور کا رہنے والا، ایک جوان ختنی کا ترکستان کا رہنے والا، دونوں اس سال وہیں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے۔ جب یہ دو جوان حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، پوچھا بھائی آپ لوگ فارغ ہو گئے، فاضل ہو گئے، اب کیا ارادے ہے، کیا کرنا ہے؟ ان دونوں نے یہ بات کہی ہے، حضرت جو آپ حکم فرمائیں گے ہم سعادت سمجھ کے سر انجام دیں گے، جیسے آپ کا حکم ہوگا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں یہ احساس کیا تھا یہ ارکان کی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ احساس اس بندے کو تھا۔ یہ 41-42 کی بات ہے۔ ان جوانوں سے یہ کہا ہے کہ بھائی ارکان ایک علاقے کا نام ہے جہاں عرصہ دراز تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، وہاں کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، آپ لوگ وہاں چلے جائیں، اپنی خدمات وہاں سر انجام دیں۔ ایک پروگرام ان جوانوں کو دیا ہے، اور پھر وہ جوان 2 دن 3 دن کے بعد تیار ہوتے ہیں، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ جاتے ہیں، حضرت ہم جا رہے ہیں۔ اخراجات ایک تھیلی پکڑا کے دیتے ہیں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ مجھے اس تھیلی سے وہ تھیلی یاد آ جاتی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، چند کھجوریں رکھی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اور حضرت عثمان غنی کی شہادت تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کھجوریں نکالتے رہے اور کھاتے رہے۔ اور یہی تیلی، اسی طرح کی تیلی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 2 جوانوں کو دیا جو عالم فاضل ہوئے، اور وہ لوگ، اور یہ فرمایا جب بھی ضرورت ہو
ہاتھ ڈالو پیسے نکالو، گنتی نہیں کرنا، جھانک کے دیکھنا نہیں ہے۔ لیکن یہ جوان ارکان پوچھتے ہیں۔ مدرسہ اشرف العلوم نور اللہ پھاڑا آج بھی ہے، اب تو نہیں ہے لیکن نامی گرامی وہاں گئے، وہاں جا کے وہ دونوں مدرس ہوئے۔ ان دو جوان عالموں نے ارکان کے اندر اسلامی جہاد کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے، اور انہی کا تعلق ہوا جعفر قوال سے، اور جعفر قوال کے پیچھے یہی دونوں علماء تھے، اور یہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا ان جوانوں کے اندر یہ صلاحیت، یہ طاقت موجود ہے۔ صرف اتنی سی بات ہوتی ہے، رہنمائی صحیح مل جائے اور صحیح راستے پہ چلے، وہ بھٹک نہ جائے۔ آج بھی میں ان فضلہ حضرات سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا، حضرت شیخ الحدیث بیان فرمائیں گے تو یہی گزارش، آپ جب بھی زندگی میں تشریف لے آئیں گے، ابھی اس معاشرے میں آئیں گے، آپ اپنا کسی مربی تسلیم کر لیں، اس کے بغیر آپ صرف علم کی بنیاد پر منزل مقصود تک رسائی یہ ممکن نہیں۔ اگر ایسا ممکن ہوتا فقیہ النفس مولانا رشید احمد گنگوی کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے بیعت نہ کرنی پڑتی۔ اگر ایسا ممکن ہوتا حکیم الامت مجدد الملت، اسی طرح شیخ العرب والعجم مولانا سید حسن احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ان حضرات کی خدمت میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس چیز کی کمی موجود ہے۔ مجھے آپ حضرات سے یہی امید ہوگی، جو بھی عام کام کرنا چاہ رہے ہوں گے، آپ کے اساتذہ میں سے الحمدللہ اس وقت بھی علماء موجود ہے، آپ کسی ایک کو روحانی استاد کہہ لے یا مرشد کہہ لے، تسلیم کر لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں برکت عطا فرمائے۔ اور یہ تاریخ میں ہے، مولانا سید احمد حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ 4 سال تک مالٹے میں رہے، گرفتاری کا حکم ان کو نہیں تھا، شیخ الہند کو گرفتاری کا حکم تھا، وہ تو ان کی خدمت کے لیے گئے۔ ان 4 سالوں تک عشاء کے نماز کے بعد یہ مدنی سراہی میں پانی بھر کے اپنے پیٹ میں لگا لیا کرتے تھے، سحری کے وقت تک، تہجد کے وقت تک، تاکہ پانی گرم ہو جائے۔ جب شیخ الہند تہجد کے لیے اٹھتے تھے وہ پیش فرما دیا کرتے تھے۔ اور یہ 4 سال ایسی خدمت حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اس کا نتیجہ دنیا میں یہ ہے، استاد شیخ الہند ہے اور شاگرد شیخ العرب والعجم ہے۔ یہی ہمارے اندر، میں سمجھتا ہوں ہمارے اندر یہ کمی رہ گئی۔ امید یہی ہے کہ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک یہ بات ہو گئی مختصر، اور دوسری بات یہ لکھا ہوا ہے پاک بنگالی، آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اس وقت روہنگیا ہو یا ارکانی ہو یا بنگالی ہو، سب کو ایک سمجھتے ہیں، ہم یہی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ بنگال انڈیا کے ایک صوبے کا نام ہے، مغربی بنگال، مشرقی بنگال، سب سے بڑا بنگال مغربی ہے، وہاں ہندو رہتے ہیں۔ بنگالی کا معنی ہندوستان کے عروج میں ہندو ہے۔ اور جب پاکستان آزاد ہوا، یہ ٹکڑا جب پاکستان کے ساتھ لاحق ہو گیا تو اس کا نام رکھا گیا مشرقی پاکستان۔ جب 71 میں شیخ مجیب کی وجہ سے یہ بنگلہ دیش الگ ہوا تو اسی بنگالی کو لایا گیا اور بنگلہ دیش کا اضافہ کر دیا، اب اس کا نام ہو گیا بنگلہ دیش۔ ہم اپنے آپ کو بنگلہ دیشی کہتے ہیں، بنگالی نہیں کہتے، یہ اس کا ہم مخفف سمجھتے ہیں۔ اس وقت چونکہ خلط ملط ہو گیا، روہنگیا ہو یا روہنگیا قومیت کے اعتبار سے ہے اور ارکان اس خطے کے اعتبار سے ہے، اور بنگلہ دیش ایک ملک کا نام ہے، اس اعتبار سے ہے۔ ہم سب ان تینوں جملوں میں ہم آ جاتے ہیں۔ یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات کہہ کے میں ختم کرنا چاہوں گا، ہم تو سننے کے لیے آگے، وہ یہ ہے، انسان اپنی مادری زبان میں جو ترقی کر سکتا ہے دوسری زبان میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ یا آپ کتنی بھی کتابیں پڑھنا چاہے پڑھ لیں، مستعار زبان میں آپ کوئی ترقی کر لیں ایسا نہیں، مادری زبان ہونی چاہیے۔ جب مادری زبان ختم ہو جاتی ہے وہ قوم فنا ہو جاتی ہے،
وہ قوم نیستہ نابود ہو جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر بے شمار قومیں ہیں جو ختم ہو گئی، کتابوں میں نام رہ گئے۔ اگر آپ اور ہم اپنی قومیت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو یہ اپنی مادری زبان اس کو ترجیح دینی ہوگی، اس کو رسم و رواج میں رہنا پڑے گا۔ مادری زبان کو چھوڑ کے اور دیگر مستعار زبانوں میں آپ ترقی کر لیں گے، ایسا نہیں۔ 1944 میں جب شکست فاش ہو گئی جاپان کی، اتحادیوں کو کامیابی مل گئی، جاپان کے بادشاہ نے ایک بات رکھی تھی، 10 مطالبات نہیں کیے، بھئی ہم ہتھیار ڈالتے ہیں، ہماری ایک بات ہے بس، یہ مطالبہ تم پورا کرو، اگر یہ تم مطالبہ پورا نہیں کرتے ہم مزید لڑیں گے، یہ بات منوانی ہے۔ 10 شرطیں نہیں تھی، 10 مطالبات نہیں تھے، ایک ہی شرط تھی۔ جب ہم نے یہ تاریخ میں یہ شرطیں پڑھی ہم کو ہنسی آتی تھی کہ ارے بادشاہ پاگل ہے، الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، لیکن اب بات سمجھ میں آ گئی نہیں۔ اور شاہ جاپان نے اتحادیوں سے یہ کہا تھا، ارے بھائی تم نے فتح کر لیا، ہم مفتوح ہو گئے، ہم مظلوم ہو گئے، لیکن میری قوم کی زبان کو نہیں چھیننا، بس زبان کو رہنے دینا۔ چنانچہ اتحادیوں نے اس کا پاس رکھا، آج بھی جاپان روئے زمین پر ایک مضبوط طاقت ہے اس زبان کی وجہ سے۔ لیکن میرے آپ سے یہی گزارش ہوگی، اپنی مادری زبان کو کبھی بھی پس پوچھ نہ کرے، دیگر ساری زبانیں آپ بول لے جو بھی بول سکتے ہیں، لیکن مادری زبان اپنی اولاد کو، اولاد کی اولاد کو یہ زبان آنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کل کوئی روہنگیا قوم کا، کوئی ارکان برما کے بڑے علماء کا تذکرہ کرنے والا بھی نہیں۔ ابھی ہفتے پہلے کی بات ہے، ایک فون میرے پاس آیا اور ڈھاکہ سے آیا، وہ کسی مطلب ماہنامہ کا کوئی ایڈیٹر ہوگا، میرے پاس نام بھی ہے، محی الدین نام اس نے بتایا ہے، کہ رہے میں بنگلہ دیش کے علماء اور ارکان کے علماء کے حالات اخبار میں شائع کرنا چاہ رہا ہوں، میرے پاس کوئی مواد نہیں ہے، آپ نے دیکھ لیا، کہ رہے میں آپ کے بارے میں سنا ہے آپ کے پاس کچھ ہے، مطلب یہ تک نوبت آ گئی ہے، جبکہ بنگلہ دیش آزاد ملک ہے، اس کے باوجود وہاں کے علماء کے حالات اور سوانح عمری منضبط آج بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے اکابرین کو، اپنے علماء کے حالات کو یاد نہیں کریں گے یا آگے یہ باتیں نہیں پوچھائیں گے، کل آپ کا اور ہمارا بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ انہی چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھ دی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب سے معذرت کے ساتھ مجھے بیان کرنا نہیں تھا، امید ہے آپ ان چیزوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ آپ کو بہت ہی جزائے خیر دے، جزاکم اللہ۔